ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو فخر کی چیز ہے اور شکر کی چیز ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے. بغیر ڈیمانڈ کے آپ نے ہم کو مسلمان بنایا. ہمارا کیا ڈیمانڈ تھا؟ بے شمار انسانوں کو پیدا کر رہے ہو، لیکن اللہ نے ہم کو اسلام گھرانے میں پیدا کیا، تو اس پر شکر کرنا چاہیے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے، یہ دعا یاد کر لو. روایتوں میں آتا ہے کہ جو روزانہ صبح میں 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. پڑھو ایک مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کیا مطلب اس کا؟ رضیت باللہ ربا، اے اللہ تیرے رب ہونے پر میں راضی ہوں، میں خوش ہوں کہ تو میرا رب ہے. وبالاسلام دینا، دین اسلام کو بطور مذہب کے آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس پر خوش ہوں، میں راضی ہوں. اور محمد جیسا نبی آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس پر بھی خوش ہوں، بلکہ فخر کرتا ہوں کہ محمد جیسا رسول، محمد جیسا نبی آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس پر شکر کرتا ہوں. روایتوں میں آتے جو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کریں گے. اس کو ہاتھ پکڑ کر، آج کل لوگ کوششیں کر رہے ہیں جنت میں جانے کی، اتنی آسان جنت ہے، اب لینے کو تیار نہیں. جنت مشکل نہیں ہے، بہت آسان بنائی ہے، کہ بہت بڑی جنت بنائی اللہ پاک نے. کوئی چھوٹی سی سوسائٹی نہیں ہے 50 پلیٹوں کی، وہ جلدی بک کر لو ختم ہو جائیں گی. نہیں، اللہ نے بہت بڑی جنت بنایا ہے، اس لیے جانے کے راستے میں بہت آسان بنایا ہے. امت ہے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بزرگ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو بڑا ہوگا، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی ہرا ہوگا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر استغفار کرنا چاہیے اور بقیہ زندگی کو بنانے کی کوششیں کرنا چاہیے. یقین جانیے ہمارا ایمان ہے، جو بھی حال آ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو ادھر دکانیں جل رہی، ادھر مارکیٹ جل رہی، ادھر کاٹے جا رہے ہیں، ادھر مارے جا رہے ہیں. ہاں، یہ بڑے بڑے جو ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ نہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس. جو بھی حال آ رہا ہے یہ انسان کے اپنے کرتوت ہے، انسان کا اپنا بھگتان ہے. پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے نا، تو معراج پر جب جا رہے تھے تو آپ نے کچھ چیزوں کو زمین سے آسمان پر چڑھتی ہوئی دیکھی اور کچھ چیزوں کو آسمان سے زمین پر اترتا ہوا دیکھا. جبریل سے پوچھا، جبریل کیا معاملہ ہے یہ؟ جبریل کیا معاملہ ہے یہ؟ تو فرمایا، اللہ کے نبی وہ چیزیں آپ زمین سے آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. آپ کی امت کے، یہاں ہم مراد ہے، مسلمان مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہاں ہم مراد ہے کہ آپ کی امت کے وہ اعمال جو زمین سے آسمان پر چڑھ رہے ہیں، وہ امت کے اعمال ہیں. اچھا جبریل جو آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں تو اللہ کے فیصلے ہیں. جیسے آپ کی امت اعمال پیش کرے گی خدا کے دربار میں، ویسے فیصلے اتریں گے. ویسے کیا ہوں گے؟ آج ہم تو سب کے سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ گنہگاروں کے درمیان میں اللہ والے قیامت تک رہیں گے. اللہ والے قیامت تک نیک لوگ ہیں تو دنیا ہے، یہ بات پکی ہے. نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے. لیکن میں تو گنہگار ہوں، تو مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے نیک لوگوں پر بھی شک آتا ہے. اگر نیک لوگ ہوتے تو پھر یہ سب حالات کیسے آتے؟ نیک لوگ ہوتے تو یہ حالت کیسے آتے ہیں؟ نبی جی موجود ہے، نبی جی موجود ہے، حال آ رہا ہے. ارے ہے نہیں ہے، نبی جی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر موجود ہے اور حالات آ رہے ہیں اسلام پر. ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر موجود ہے. عمر کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 2 عمر آئے ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے. تیسرے عمر آتے تو ایک بھی نافرمان نہ رہتا، سب گلی گلی میں مسجد ہوتی اور آباد ہوتی. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ ان کو بھی چلانا ہے، ان کو بھی چلانا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اسلام کو اختیاری دیا ہے کہ عمل کریں گے جنت ملیں گی. اور ہماری کیا چاہت ہے کہ کوئی مشکل آنا نہیں، کوئی پریشانی آنا نہیں. اگر یہ سپنا ہے تو جنت پورا ہوگا. کوئی پریشانی آنا نہیں، کوئی مشکل آنا نہیں، یہ سپنا جنت میں پورا ہونے والا ہے. اور مشکل ہی مشکل، جہنم ہی جہنم، آگ ہی آگ وہ جہنم میں ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے. ساری تکلیفوں کا گھر جہنم ہے اور ساری راحتوں کا مہمان کھانا یہ جنت اللہ پاک نے بنایا. اور دنیا ملا جلا سامان ہے،
کبھی مشکل بھی آئیں گی، کبھی خوشی بھی آئیں گی، کبھی غم بھی آئے گا، کبھی راحت بھی آئیں گی، ہاں کبھی حال آئیں گے. یہ سبھی کیا ہے؟ ان کے درمیان میں ہم کو زندگی گزارنا ہے اور ہر حال پر راضی رہنا ہے. اس لیے کہتے ہیں اچھا حال آئے تو شکر کرو، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. برا حال آئے صبر کرو، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہم کسی حال میں لاس میں نہیں ہیں. حال آئے صبر کرو، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. اور جو ہے اچھی اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کو سن لیا، اچھے حالات ہمارے ہو گئے تو اس پر شکر کرو، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. اللہ اس پر بھی کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. تو شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اردوئی کے. ان کا لقب تھا محی السنہ، یعنی سنتوں کو زندہ کرنے والے. سنتوں کو زندہ کرنے والے بزرگوں. آج ہم ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں لیکن نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کر رہے. آج کتنا دکھ ہوتا ہوگا. دیکھو نا، ایک باپ کے سامنے اگر ایک بیٹا نافرمانی کرے تو باپ اگرچہ کچھ نہ بولے لیکن دل دکھتا ہے اس کا. اس کے لیے اس کو پالا میں نے، اس کے لیے بڑا کیا اس کو، اس کے لیے سارے ارمان پورے کیا میں نے. اس کے میں نے روکی سوکی کھایا، میری پونجی کو بچا بچا کر رکھا تاکہ کچھ آگے بڑھ جائے، کچھ بڑا ہو جائے، کچھ لوگ اس کے نام نکالنے والے بنے. میں نے اس کے لیے کیا تھا. تو دل دکھتا کہ نہیں دکھتا باپ کا؟ وہ نبی جس نے پتھر کھائے ہمارے لیے، وہ نبی جو راتوں میں روتا رہا ہمارے لیے، وہ نبی جو دن میں بھی بے چین رہا ہمارے لیے. ہاں ہمیشہ رو رہے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اور آج امت نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے تیار ہے، نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کر رہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے بہت ستایا، اور ہم بھی تو ستا رہے. آج وہ قبر میں راحت میں نہیں ہے، بے چین ہے. نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے. ان کی امت سنتوں کی مزے نکال رہی ہے، سنتوں سے منہ موڑ رہی ہے. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ حال کیسے آ رہے ہیں؟ حال ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے اعمال کا بھگتان ہے یہ جو ہم بھگت رہے ہیں. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چوکنا کر رہے ہیں کہ آج سمجھ جاؤ. ابھی بھی سمجھ جائیں گے تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، اسے بھٹکا نہیں کہتے. آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. تو شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنے حالات آ رہے ہیں امت پر، ایک حال نہیں گزرتا کہ دوسرا حال آ رہا ہے، ایک مصیبت نہیں گزرتی کہ دوسری مصیبت آ رہی ہے. مصیبت گویا مصیبت کے گزرنے کا انتظار کر رہی ہے. ہاں مصیبت گویا ویٹنگ میں ہے، ویٹنگ میں. ایک مصیبت نہیں نکلے کہ دوسری مصیبت پھر آ رہی ہے. کیا ہے یہ؟ اور اللہ والے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم کو بھی شک ہو رہا ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ اللہ والے ہیں تو دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. حضرت نے بہت پیاری مثال دی. اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ بیٹے نے بہت بڑی نافرمانی کی باپ کی. بیٹے نے بہت بڑی نافرمانی کی باپ کی، اور باپ نے دھکا دے کے گھر سے باہر بھگا، چل نکل باہر. دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا. اب دادا کو پتہ چلا کہ بیٹے کو باہر نکال دیا. بیٹے آیا وہ سفارش کرنے کے لیے، چھوڑ دے کوئی بات، معاف کر دے. ادھر سے نانا کو بھی پتہ چلا، نانا بھی آیا، ماما بھی آیا، چاچا بھی آیا، سب سفارش کرنے کو آ رہے. ماں تو آئی ہی سفارش کرنے کو، وہ تو ڈھال ہے ہمیشہ سفارش کے لیے، وہ ڈھال بنی ہوئی ہے، وہ ادھر سے سفارش ادھر سفارش. تو باپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو بیٹے کو بلاؤ، وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ میرے سے سوری پاپا غلطی ہوگی، میں معاف کر دوں گا. تو دادا بھی خوش، نانا بھی خوش، ماما بھی خوش، چاچا بھی خوش. بلائے اس کو، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو معافی مانگ لے. نہیں میں تو معافی نہیں مانگوں. میں تو کیا خیال ہے؟ باپ کا غصہ کم ہوگا کہ زیادہ ہو جائے گا؟ ہاں ارے بولو نا. یہی حال ہمارا ہے. سارے اللہ والے دعائیں کر رہے، سفارش کر رہے امت کے حق میں اللہ سے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے. اے اللہ امت کا کیا حال ہے؟ دیکھ ادھر سے کٹ رہی ہے، ادھر سے جل رہی ہے، ادھر سے یہ حال ہے، ادھر سے وہ حال ہے. کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ تو کہہ رہا کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں معافی مانگنے کے لیے کہہ رہا تھا. کہ نہیں، نمازیں تو پڑھیں گے نہیں، رشوت تو چھوڑیں گے نہیں، جھوٹ تو چھوڑیں گے نہیں، بدکاری چھوڑیں گے نہیں، گنہگاری چھوڑیں گے نہیں، ہاں غیبت چھوڑیں گے نہیں، ہر قسم کی برائی چھوڑیں گے نہیں. وہ چھوڑنے کو ہی تیار نہیں. تو بتاؤ نا اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ بڑھے گا؟ غصہ بڑھ رہا ہے. اللہ کا ہر دن اللہ کا غصہ بڑھ رہا ہے، ہر دن اللہ کی ناراضگی بڑھ رہی ہے. تو اللہ والوں کی دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے؟ خود ہی جو گنہگار ہے، جو پاپی ہے،
وہ خود ہی مجرم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے تو اللہ معاف کر دیں گے؟ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے اس موقع پر ہم کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اے اللہ میں گنہگار ہوں. ابھی ہو رہا یہ کہ میں دوشی دوسروں کو ٹھہرا رہا ہوں، دوشی دوسرے کو ٹھہرا رہا ہوں کہ وہ ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے. لیکن ہر انسان اپنے دامن بچھانے کو تیار نہیں کہ میرا صبح سے لے کر شام تک میرے دامن گناہوں سے کتنا داغدار ہو رہا ہے. میرے دامن میں کتنے گناہ کے انبار لگ رہے ہیں، میں اس کو دیکھنے کو تیار نہیں. اور میں دوسروں پر نگاہیں اٹھا رہا ہوں، میں دوسروں کو انگلی اٹھا رہا ہوں کہ وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. اس لیے مختصر بزرگ کو یہ ہے کہ اس موقع پر اپنے رب کو مناؤ، اپنے رب سے توبہ کرو کہ اللہ جو کچھ ہے یہ میرے اپنے قصور، میرا اپنا بھگتان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا احمد لاٹ صاحب دعوت برکاتہ کی زبان سے میں نے یہ جملہ سنا، میں نے خود میرے کانوں میں سنا ہے. جب بمبئی میں فساد ہوا تھا، 93 کی بات کر رہا ہوں میں، ہوا تھا 93 میں جو فساد ہوا تھا، اس موقع کے بعد بہت مسلمان جلائے گئے، مارے گئے، کاٹے گئے، عزتیں لوٹی گئی، برباد ہوئے. بڑی بڑی یہ کہنا چاہیے محلے کے محلے جلائے گئے مسلمانوں کے. تو کسی نے خبر دی حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو. تو مولانا احمد لاٹ صاحب کہنے لگے کہ میں اور مولانا سلیمان جھانجی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کے دونوں خادم تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو کہا کہ رات میں 2-2:30 کا ٹائم تھا، حضرت بے چینی کے ساتھ کروٹیں بدل رہے بستر پر. تو میں قریب میں گیا، مولانا سلیمان جھانجی بھی قریب میں گئے. حضرت کیا بات ہے، کوئی تکلیف، پیٹ میں درد، سر میں درد، بے چینی ہے؟ تو کہا نہیں کوئی تکلیف، لیکن بے چینی بڑھتے جا رہی ہے. مولانا احمد لاٹ کہنے لگے جب میں نے غور سے دیکھا تو حضرت جی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حضرت کیا بات ہے؟ بمبئی میں جو فساد ہوا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے، بمبئی میں جو لوگ جلائے جا رہے ہیں، جو مارے اور کاٹے جا رہے ہیں، انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ انعام الحسن کو معاف کر دے. اس کے گناہوں کی نوسط بمبئی تک جا رہی ہے، اس کے گناہوں کی پلیدی بمبئی تک جا رہی ہے. یہ حضرت جی رو رہے ہیں. اور آج ہم اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، اپنے گناہوں کا بھی جو ہے وہ بات دوسروں پر ڈالے جا رہے ہیں. اس لیے اس موقع پر ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اللہ بہت ناراض ہے. یہ ناراضگی کی تو علامتیں ہیں کہ باطل اتنی طاقت کے ساتھ خدا کے گھروں کو بند کر رہا ہے. اتنے لوگوں کی اجازت یہ کیا ہے کہ ساری باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ بتلا رہے. بہرحال کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا اتنے مہربان ہے کہ اس کے گھر کو بند کر دو. اپنے گھر کو تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا. ہم اپنے گھر میں سجدے نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں تلاوت نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر میں خدا کا ذکر نہیں کر سکتے. تو اسلام کے ابتدائی دور کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، ابو بکر صدیق کو حرم میں آنے کی اجازت نہیں تھی. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے، عمر بن خطاب اپنے گھر میں تلاوت کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے. تو اس دور کی سنت کو زندہ کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے. اپنے گھروں کو نمازوں سے آباد کرو، مسلوں کی جگہ متعین کرو. فریج کی جگہ متعین ہے، واشنگ مشین کی جگہ متعین ہے، گھر میں نمازوں کی جگہ متعین ہی نہیں. گھر میں جگہ نمازوں کی جگہ فکس کرو. یہ ہماری نماز کی جگہ، یہ ہماری مسجد ہے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، ہم یہاں ذکر کریں گے. بہرحال مختصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو مبارک موقع دیا. آج کی مبارک رات ہے. اس دعا کے لیے، اس رات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مبارک ایام کے لیے خود صحابہ بے چین ہوا کرتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ رجب کا شعبان دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب میں بھی، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے دے اور اتنا کرم کر دے کہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. ورنہ اب تو کوئی گارنٹی نہیں. ارے کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی میں موبائل پہ سن رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہے کہ ابھی بلا ہی بلا ہے. یہ مصیبتوں کے تذکرے کر رہے ہو. کیا کر رہے؟ مصیبت کا تذکرہ. بولے یہ ٹیکس بڑھا، یہ ٹیکس بڑھا، مہنگائی بڑھی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، وہ مہنگا ہو گیا، سب مہنگائی کی. تو ہم نے کیا کرنا؟ تو بھلے یار وہ ڈرامہ تھا. وہ اوپر سے آواز آئی کروڑوں کی اسکیم چل رہی ہے. جب نیچے تم پریشان ہو گے تو اوپر آ جاؤ. نیچے تم پریشان ہو گے تو کیا کرو؟ اوپر آ جاؤ. بزرگوں، ہر پریشانی کا حل اللہ کی طرف آنا ہے. ہر پریشانی کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف آنا ہے. افلاطون نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے
اے موسیٰ بتاؤ کہ زمین اور آسمان کمان ہو، کمان، زمین اور آسمان کمان ہو اور اللہ تیر انداز ہو، اللہ کیا ہو؟ تیر انداز ہو، اور مصیبتیں، پریشانیاں، مہنگائی، ٹینشن، جتنے بھی حالات آ رہے یہ تیر ہو، تیر، اور اللہ تیر انداز ہو، تو بتاؤ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بتاؤ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیر انداز سے چپک جاؤ، تیر انداز سے چپک جاؤ، لیکن تیر دور لگایا جاتا ہے، نیچے نہیں، قدموں میں نہیں، تیر کے نشانے دور لگائے جاتے ہیں، تیر کے نشانے دور لگائے جاتے ہیں، تو اللہ سے چپک جاؤ، وہ خود ہی تیر انداز ہے، تو پھر تمہاری حفاظت ہو جائیں گے۔ فرمایا یقیناً تم اللہ کے نبی ہو، یہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ نبی کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو بزرگوں آج جتنے بھی حالات آ رہے ہیں یہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، اس لیے اس موقع پر میں خصوصاً گزارش کروں گا، میں اپنے لیے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی کوشش کرو کہ انشاءاللہ آج کی مبارک رات میں جو ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں گے۔ کم سے کم یہ طے کر لو کہ 313 مرتبہ استغفار کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ تسبیح گننے والا استغفار نہیں، تسبیح گننے والا استغفار نہیں، بلکہ معافی مانگنے والا استغفار۔ کیسے؟ کم سے کم ویسی تو معافی مانگو۔ کیسی؟ رستے میں پکڑ لیتا ہو ماموں، ارے پکڑتا نہیں پکڑتا، RTO پکڑتا کہ نہیں، سوری سر غلطی ہو گئی، سوری سر۔ ایک صاحب ابھی میرے کو ملے، بہت بڑے آدمی ہوں ماشاء اللہ، کوڑوا کے بڑے آدمی ہیں، اور پولیس سے تو بڑا سمان ہے ان کا، وہ مجھے ملے ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے سٹی کے اندر، تو کہنے لگے ماسک کا نہیں تھا تو RTO نے پکڑ لیا۔ RTO کیا کر لیا؟ اور ہم 2 لوگ تھے، بائک کے اوپر 2 لوگ تھے، تو کہا دونوں 2000 روپے لاؤ۔ کیا کرو؟ 2000 روپے لاؤ۔ تو میں نے کہا اب ان سے بھیڑنا تو اچھا نہیں ہے، ہاں سر غلطی تو ہو گئی، ہاں سر غلطی تو ہو گئی، لیکن 2 کا تو نہیں، 1 کا لے لو۔ کیا کرو؟ 1 کا، اور 1000 بھی ہمارے پاس میں نہیں، 500 لے لو سر۔ بولے تم لوگ؟ ہاں بس غلطی ہوئی سر، مانتے نا، غلطی ہم سے ہوئی یقیناً، لیکن اب اتنا تو ہمارے پاس میں نہیں ہے، 500 لے لو سر، ایسا مت کرو سر، سر ایسا مت کرو سر۔ اور اس کو بھی تو ماننے کو دیر لگیں گی، اللہ کو پٹا لو، اس سے پہلے پڑ جائے گا اللہ، اس سے پہلے پڑ جائے گا اللہ، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے وہ۔ 313 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ، 313 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے، اور کم سے کم درجے میں 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرے، 1000 مرتبہ درود، اس انداز سے درود پاک کا اہتمام کرے کہ ہمیں استحضار ہو۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہم نیٹ چلا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، اور جیسے ہم نے بھیجے تو ارے وہ آن لائن ہے، تو وہ کھول بھی لیا میرے ویڈیو، ارے وہ کیسے پتہ چلا؟ دیکھو بلو کلک آئی نا، بلو کلک اس بات کی علامت ہے کہ اس نے واٹس ایپ کھولے، اچھا اس کے آن لائن ہونے کا تجھے یقین ہے، اور کیا میرا اللہ اور میرا نبی آن لائن نہیں ہے، وہ آف لائن ہے، تو یہاں سے درود بھیجے گا، وہ درود سنیں گے نہیں؟ ہاں وہ درود سنیں گے نہیں۔ اور بزرگوں ہم نے اچھا سالن بنایا، اگر مبارک رات ہے آج، بہت سارے لوگ بناتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں بہرحال بنانا نہیں چاہیے ورنہ آپ بھولیں گے، بنانا سنت نہیں ہے، بنانا سنت نہیں ہے، کوئی اچھا پکوان بنانا سنت نہیں ہے، بنائے تو کھانا حرام بھی نہیں ہے، کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اچھا کھانا بنا تو پڑوس میں بھیجتے نہیں، بھیجتے ہیں پیالے میں ڈال کر، اور ماں کیا بولتی بچی کو؟ بیٹے پیالی واپس لے کر آ، وہ بولتی چاچی امی نے پیالی واپس منگائی، تو جا بیٹا میں بھیجتی ہوں، جب میں بھیجتی ہوں، تو کیوں روک لی اس نے پیالی پہ نیت پھر گئی اس کی؟ نہیں، وہ خالی بھیجنا گوارا نہیں کرتی، وہ ڈال کر بھیجے گی، ارے ڈال کر بھیجے گی نہیں بھیجے گی، تو ایک پڑوسی خالی پیالہ واپس نہیں کرتا۔ میرا نبی تو بڑا غیور ہے، ہم درود بھیجیں گے ہاں، اور وہ خالی درود لوٹا دے گا؟ نہیں، وہ خدا کے حق میں، خدا کے دربار میں ہمارا سفارشی بنے گا، ہمارے لیے دعا گو ہوگا۔ ہاں ہم امت کو ہے کہ دیکھیے تمہاری امت پر کیا حال آ رہا ہے، تمہاری امت ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اس انداز سے ہم درود پاک کا نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کریں کہ ہمیں یقین ہو کہ ہمارے نبی ہمارے درود کو سن رہے ہیں، ہمارے نبی کی خدمت میں فرشتوں کے ذریعے ہمارا درود پہنچایا جا رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے تو صحیح، دیکھو محبت میں کیسا اضافہ ہوگا، چائے لذیذ میں مزے لے کر پیتے ہیں، وڑے پاؤ مزے لے کے کھاتے ہیں، اور درود پاک کے پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں، استغفار کے پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں، یہ ایمان کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ ہاں
یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے درود پاک کا اہتمام، استغفار کا اہتمام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مغرب سے عشاء کے درمیان میں درازی عمر کی 2 رکعت نماز پڑھے، درازی جو ہے صحت کے لیے نماز پڑھے 2 رکعت، اور درازی مطلب کہ وسعت رزق کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے. ایک دو لوگوں نے سوال بھی کیے مجھ سے، تو میں نے کہا کہ کتابوں میں تو لکھا نہیں ہے، کتابوں میں تو لکھا نہیں ہے، لیکن پڑھنا منع بھی نہیں ہے، پڑھنا بھی منع نہیں، اس لیے کہ نوافل کی رات ہے، نوافل کی رات ہے. اگر 2 رکعت اگر آپ نے اس نیت سے پڑھ لیا اللہ عافیت کے ساتھ میرے عمر کو دراز کر دے، تو تھوڑی نہ بولیں گے وہ نہیں، یہ ریجیکٹ ہے، قبول کر لیں گے. اگر آپ نے اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لی کہ اللہ میری رزق میں برکت دے دے، میں مارا پھر رہا ہوں، ادھر دھکے کھا رہا ہوں ادھر دھکے، کیوں دھکے کھلا رہا مجھے؟ ہاں مجھے فراوانی ہونے والی برکت والی حلال روزی ہاں اپنے کرم سے دے دے، تو کیا نہیں بولے گا وہ تو کہہ رہا ہے کہ مانگو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لو اللہ بیماریاں چل رہی، اسکیم چل رہی کورونا کی، اس اسکیم میں حصہ لینا نہیں چاہتا، اس اسکیم میں حصہ لینا سوری بولتا ہوں پہلے سے، مجھے نہیں چاہیے یہ اسکیم، تو کیا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً قبول کرے گا. تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال دعاؤں کا اہتمام ہو، اور خاص طور سے بزرگوں اپنے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں. کم سے کم درجے میں آدھا گھنٹہ تو دعا مانگنا چاہیے آج کی رات میں، اس لیے تو متوجہ ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ متوجہ ہے، وہ خود ہی آئے ہوئے آج، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے کہ کوئی مانگے ہم دیں گے اس کو، تو خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب ہم ہیں کیا لینے کو تیار نہیں. تو آدھا گھنٹہ طے کر کر اپنے بچوں کو لو، اپنے بیوی کو لو ساتھ میں، اور دعاؤں کا اہتمام کرو. مانگو اللہ سے، مانگنا نہیں آتا تو اس کو کہو کہ اللہ مانگنا نہیں آتا، کیا مانگو تو بتا. ہاں کبھی کبھی جاتے ہیں نا مال میں جاتے ہیں، صاحب کیا کیا لینا چاہیے، یہ کوالٹی اچھی کی یہ کوالٹی اچھی، پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے یہ لے لو، وہی چیز بولتے یہ بھی اچھی ہے لیکن یہ لے لو یہ زیادہ اچھی. تو اللہ سے پوچھو نا، اللہ مانگنا نہیں آتا، کیا مانگنا ہے تمہیں سکھاؤ، تو اللہ سکھائیں گے انشاءاللہ، اللہ بتائیں گے. اللہ تو بہت مہربان ہے. اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اگر آئندہ اگر اللہ توفیق دے دے تو روزہ رکھ لیں. روزہ رکھنا واجب نہیں، روزہ رکھنا سنت مؤکدہ نہیں، روزہ رکھنا فرض نہیں، اور نہیں رکھنا حرام بھی نہیں. کوئی بات نہیں، رکھے تو خوشی کی بات ہے، نہیں رکھے تو کوئی غم کی بات بھی نہیں. جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو حقیر نظر سے مت دیکھو. ہاں اس نے تو نفل چھوڑا ہے اور تم اس کو حقیر سمجھ کر حرام کاری کر رہے. روزہ نہیں رکھا کیسے کھاؤ بجھاؤ بتی بجھاؤ لوگ ہیں. تو اس نے تو نفل چھوڑا، اس نے کیا چھوڑا؟ نفل چھوڑا، اور تو حرام نگاہ ڈال رہا ہے اس کے اوپر، تو اس کا گناہ ہے ہی نہیں، تو بڑا گنہگار بن گیا. ہاں یہ بیلنس رکھنا ہے اسلام کے اندر. کیا رکھنا ہے؟ یہ بیلنس رکھنا ہے. بہرحال 15 دن باقی بچے ہیں. رمضان اور شب برات، اللہ پاک نے جو یہ شعبان اور شب برات اس لیے دیا ہے تو اب اس میں رمضان کی تیاری کر لی جائے، اور رمضان کے لیے خوب اللہ کو پٹایا جائے، منایا جائے کہ آئندہ کا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا رمضان تو برکتوں کے ساتھ مجھے دکھا دے، عبادتوں کے ساتھ مجھے دکھا دے، تلاوتوں کے ساتھ دکھا دے، اپنے ذکر و اذکار کے ساتھ دکھا دے، اپنی محبتوں کی تازگی کے ساتھ بڑائی کے ساتھ مجھے دکھا دے. تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. مومن کی مثال پیارے آقا نے یہ فرمایا، جیسے پورا بدن ہوتا ہے نا، پورا بدن انگلی میں درد ہو تو آنکھ بھی متوجہ ہو جاتی ہے، ہوتی ہو نہیں، اور فوراً دل کیا بولتا ہے؟ چلو ڈاکٹر کے پاس. اس ٹائم پہ یہ دھرنا نہیں دیتا پیر، اور نہیں پیر میں درد ہے میں تو نہیں جاؤں گا. ارے بولتا ہے، جاتا نہیں جاتا، دواخانے میں جاتا ہے، اور زبان فوراً حرکت میں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب کل سے تکلیف ہے، ہاں کل سے تکلیف ہے. اور جب بولتا ہے تو نگاہیں ادھر متوجہ ہوتی ہے، اور کام بھی بولتے جو ڈاکٹر کی ہدایت کی طرف، تو گویا بدن کے سارے اعضاء اس کے درد میں شریک ہے. ارے ہے نہیں ہے؟ ہاں میرے نبی نے فرمایا امت مسلمہ یہ پورے بدن کی طرح ہے، اس کے کسی بھی عضو میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی حال آئے سب نے درد میں کرانا چاہیے، سب نے درد میں تڑپنا چاہیے، سب نے درد میں سسکنا چاہیے، سب نے بے چین ہونا چاہیے. اے اللہ یہ تیری امت پر کیا، تیرے بندوں پر کیا حال ہو رہا ہے، تیری نبی کی امت پر کیا حال آ رہا ہے، اسے بے چین ہونا چاہیے. ہم دعا کرو، ہاں اس کی مصیبت بھی اللہ دور کرے گا. اور روایتوں میں آتا ایک مطلب اگر اللہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ پوری امت کو معاف کر دے، امت کے افراد کے بقدر نیکی ہمارے نام عمل میں ڈالی جائیں گی. دیکھو نا کتنی بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ کہو اے اللہ امت کو معاف کر دے، جتنے افراد ہیں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنے افراد کی تعداد کے بقدر نیکی ہمارے نام عمل میں ڈالی جائے گی. تو اسلام تو بہت آسان ہے، دین تو بہت آسان ہے، ہم کرنے کو ہی تیار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی
توفیق عطا عنایت فرما دے۔ بہرحال جو قانون ہے، قوانین ہے، اس کو بھی ہم کو فالو کرنا ہے، اس کو بھی ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ کوئی ایسی حرکت اور ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے کہ ہم پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے ذریعے سے مزید جو ہے مصیبتوں کے دروازے کھل جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور یہ حال جو آ رہا ہے وہ ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں جانچ رہے ہیں، تمہیں پرکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر تم ہمارے قریب زیادہ ہو رہے ہیں یا ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اگر قریب ہو رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ یہ اللہ کی نوازشات کی علامت ہے، اللہ کی انعامات کی علامت ہے، اور دور ہو رہے ہیں تو رونے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، مغفرت تو عام ہے، سب کو لٹا رہے ہو، لیکن چند لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ جو دل میں کینہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں، اس کو معاف نہیں کرتے، اس لیے معاف کر دو۔ سب کے بارے میں اپنے دل کو صاف کرو کہ میرا دل سب کے بارے میں صاف ہے، میرا دل معاف کرو۔ معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں اگر معاف کرنے کے بعد تم نے معاف کرے بڑا، میرے نبی نے دیکھو حضرت وحشی کو جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں ان کو معاف کر دیا، حضرت ہندا جن نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چلایا تھا میرے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہم کیوں معمولی غلطیاں ہوتی ہے تو معاف کر دو۔ میرے نبی کہہ رہے اگر معاف کرنے سے اگر کسی کی عزت گھٹ جائے گا تو مجھ سے لے لینا، معاف کرنے سے کسی کی عزت گھٹ جائے تو اس سے لے لینا۔ تو بزرگوں کی عزت بڑھتی ہے معاف کرنے سے، وہ دل کو صاف کرو، ورنہ دل میں گندگی ہے تو آج معافی کا اعلان نہیں اس کے لیے، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا اس کو معاف نہیں کریں گے، ٹخنوں سے پینٹ پہننے والا اس کو معاف نہیں کریں گے، شراب کے پینے والے کو معاف نہیں کریں گے، ماں باپ سے تعلقات کے توڑنے والے کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کا اعلان کرو، آج دل میں توبہ کرو اور کہو کہ اللہ بہت نافرمانی کی میں نے اپنے والدین کی، اب میں اطاعت کروں گا۔ چلے جانے کے بعد دیکھو لوگ روتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، یہ ایسے سایہ دار درخت ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد یہ سایہ کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ جنہیں جن کی زندہ ہے ان کی قدر کرے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے سارے ثواب پر دسترخوان سجائے، خوب اہتمام کرے تلاوت کا، ان کو بھیجے، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بھیجے تو صحیح، ہاں بلکہ وہ آتے ہیں لینے کے لیے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اس کے ساتھ مشرک کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی، شراب کے پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ چند لوگ ہیں تعلقات رشتے ناطے توڑنے والے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو مغفرت نہیں ہوتی اس کو ہم جو ہے سب سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، اور رشتے داروں کو منا لیں گے، پٹا لیں گے، ہاں معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اگر پوری رات جاگنا ضروری بھی نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے دے اتنی کر لو، لیکن نیکیوں کو بچا کر سو۔ خوب کیے اور تھیلے میں سوراخ کر دیے، اس کی غیبت کر کر، اس کی برائی کر کر تو ملا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے تھکنے کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس لیے محفوظ کرو اپنے بیلنس کو، کیا کرو نیکیوں کے محفوظ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عنایت فرما دے۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد الناس والجن جميعا اللهم اهد الناس والجن جميعا اللهم اهد الناس والجن جميعا۔ اے پیارے اللہ ہم تمام کے پورے انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے پیارے اللہ ہم تمام کے پورے انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یقیناً گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اے اللہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے، سب تو گناہ کر بیٹھے، سب تو گناہ کر بیٹھے، اعمال گناہوں سے سیاہ ہو چکے، دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے۔ اے پیارے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن سنا ہے آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے قدردار ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی
ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے محسنین معاونین کو، اے اللہ پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ امت کی طرف سے ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، امت کی طرف سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ امت بہت لٹ گئی مولا، بہت لٹ گئی مولا، بہت لٹ گئی مولا، بہت لٹ گئی مولا۔ منصوبہ بن باطل منصوبوں کے ساتھ شکنجہ کس رہا ہے، باطل منصوبوں کے ساتھ ہر دن تیرے ایمان والے بندوں کو تنگ کر رہا ہے، ان کے راستے تنگ ہو رہے ہیں، ان کی مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، حرم مقدس بند کیا جا رہا ہے۔ اے پیارے اللہ، تیرے پاکیزہ کلام پر حملے ہو رہے ہیں، تیرے نیک بندوں پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، ہمارا اپنا کرتوت ہے، ہمارا اپنے گناہوں کا بھگتان ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی آل اولاد کی طرف سے، اپنے اے اللہ پوری امت کی طرف سے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تمام پریشان لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے، مقروضین کے قرضوں کا بوجھ ہلکا فرما دے، امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ کتنے بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، کتنے بیمار دعاؤں کی درخواست نہ کر سکے لیکن امید لگائے ہیں، کتنے بیمار بے چین ہسپتالوں میں، کتنے بیمار بے چین ہیں اپنے گھروں میں۔ مولا سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے، ہر پریشان ہر لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، کتنے بندے قرض لے کر اپنی دکانوں میں مال سجائے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں۔ مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، اپنے کرم کو بڑھا دے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دے مولا۔ مسلمانوں کو اے اللہ ان کی معیشت کو اے اللہ مضبوط کر دے، ان کی تجارت کو مضبوط کر دے، اے اللہ ان کی تجارتوں میں برکتیں دے دے، ان کے کاروبار میں برکت دے دے۔ مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان والے اپنے بندوں کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں نہ کھلا، اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا سوالی بنا دے، اپنے در میں جھکنے والا بنا دے، اپنے گھر میں دیر تک رکنے والا بنا دے، اب تیرے سامنے دیر تک دعائیں کرنے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے۔ امت کے سامنے رو رہی ہے، تیرے سامنے رونے کو تیار نہیں، تو اپنے سامنے امت کو رونے والا بنا دے اے اللہ، اور امت کے سامنے آنسو بہانے سے ہماری حفاظت فرما دے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اے اللہ، امت کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ۔ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو اے اللہ دور فرما دے، جتنے بے گناہ جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے مفتی محسن صاحب کو بھی عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ جلد از جلد رہائی کے فیصلے سنا دے، رہائی کے فیصلے سنا دے، رہائی کے فیصلے سنا دے اے اللہ۔ باطل شک کی بنیاد پر شک بھی نہیں، ہریسمنٹ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو ہراساں کرنے کے لیے، امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اے اللہ، ایمان والے بندوں کو ستانے کے لیے ٹارگیٹ بنا بنا کر نشانہ بنا کر اے اللہ محلوں کو نشانہ بنا کر چن کر جولے میں ٹھوس رہا ہے۔ 15 سال کے بعد، 20 سال کی جوانی کے گل جانے کے بعد، ان کی بیویوں پر بڑا پتاری ہو جانے کے بعد پھر کہتا ہے ظالم کہ ان کا کوئی ثبوت نہیں، ان کا کوئی پروف نہ ملا، ان کا کوئی گناہ ثابت نہ ہوا۔ اے پیارے اللہ، تمام بے گناہوں کو جلدی ہی رہائی عطا فرما دے، جیلوں سے نکلنے کی شکلیں پیدا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، طاعت دینے کا ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ مولا ہمیں میروں سے پہلے اپنی قبروں کو سنوارنے والا بنا دے، قبروں کو سنوارنے والا بنا دے۔ ہمارے جو موجودہ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی ان کی قدر کرنے والا بنا دے اے اللہ، والدین کے تاشیار بنا دے اے اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کی قدر عطا فرما دے، ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے، علماء دین کی اکرام کرنے والا بنا دے، علماء دین کی سے محبت کرنے والا بنا دے اے پیارے اللہ، علماء کی قدر عطا فرما دے، علماء کی قدر عطا فرما دے۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں، امت
علماء کی ناقدری کی وجہ سے آ رہے ہیں، علماء کی غیبتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، علماء سے دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، اور باطل چاہتا ہی ہے کہ علماء سے کٹ جائے، ہم انہیں اپنا لقمہ بنا لے۔ اے اللہ، علماء سے محبت عطا فرما دے، علماء دین کی قدر عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنا کرم شامل حال فرما کر ہر پریشان ہم لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، حاضرین کی جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو جوان بھائی اور جوان بہنیں گھروں میں بے نکاح ہیں، اے اللہ نیک سالے جوڑوں کے انتظام فرما دے۔ کتنے باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بے چین ہیں، اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بے چین ہیں۔ مولا نیک سالے رشتے عطا فرما دے، مولا نیک سالے رشتے عطا فرما دے۔ مولا ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اے پیارے اللہ، نیک سالے رشتے عطا فرما دے۔ جو گھر بدفہمیوں کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے اجڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان گھروں کو دوبارہ خوش فہمیوں کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ آباد فرما دے۔ اے اللہ، وہ بیٹیاں جو میکے لوٹا دی گئی ہے، سسرال میں لوٹا دینے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، بیویوں کو بھی اپنے شوہروں کا اطاعت گزار بنا دے، شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے پیارے اللہ، مساجد کو بھی آباد فرما دے، مدارس کو بھی آباد فرما دے، خانقاہوں کو بھی آباد فرما دے۔ تمام دینی تحریکیں جتنی چل رہی ہیں سب کو پھلنے پھولنے اور پروان چڑھنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ تمام کے تکفل کا سامان فرما دے، تمام کی ہر جانب سے حفاظت عطا فرما دے۔ اے اللہ، باطل کے مقدر میں ہدایت ہے، ہدایت عطا فرما دے۔ اہل باطل کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، باطل کو چن چن کے ختم فرما دے، ملیا میٹ فرما دے، باطل کی صفوں میں خلبلی مچا دے، باطل کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے، باطل کو باطل سے ٹکرا دینے کے فیصلے فرما دے۔ اہل حق میں اتحاد پیدا فرما دے، اہل حق کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، اہل حق کو اپنے علماء کی قیادت میں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اہل حق کو اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اپنا کرم شامل حال فرما کر عافیت کے ساتھ ہمیں حق دکھلائیے، عافیت کے ساتھ حق پر چلائیے، عافیت کے ساتھ حق پر جمائیے، عافیت کے ساتھ حق کی محنت کے لیے موت تک کے لیے قبول فرمائیے، اور اہل حق کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، آج کی مبارک رات میں تیرے مبارک بندے جتنی تجھ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، ان تمام کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما دے، ہماری دعاؤں میں ان تمام کا حصہ مقدر فرما دے۔ اے پیارے اللہ، پیچھے جتنی آپ سے دعائیں ہم نے مانگی ہے، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے۔ آئندہ جو مانگیں گے وہ بھی قبول فرما لے، ابھی جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما لے۔ بن مانگے اپنے کرم خاص سے عنایت فرما دے، جو مانگا ہے وہ بھی عنایت فرما دے، جو رہے گا وہ بھی عنایت فرما دے۔ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عنایت فرما دے۔ اے اللہ، وہ ہمارا نبی ہمارے لیے تڑپتا رہا، سسکتا رہا، بے چین رہا۔ اے اللہ، ہماری ناقدری کو معاف فرما دے۔ ہم اپنے نبی کی خود نہ قدر کر رہے ہیں، نہ آپ جیسے مہربان رب کی قدر کر رہے ہیں۔ اے پیارے اللہ، ہمیں اپنی رضا دے دے، اپنی پسند دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی اے اللہ شفقت عنایت فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، ہر گناہ سے بچا لے، ہر گناہ سے بچا لے، نہ شیطان کے دھوکوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہر قسم کی خباثتوں سے، غلاظتوں سے، آلودگیوں سے، اے اللہ گندگیوں سے ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دے۔ مولا ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے، نبی کا شہدائی فدائی بنا دے، نبی کا عاشق بنا دے۔ اے پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے اور توقع ہے، جس پر ہمارا حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔